أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Civilizing the Natives, Educating the Nation, Chapter 7, Class 8. And our subtopic is Grave Errors of the East. Grave Errors of the East. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے پہلا لیکچر پڑھا ہے. اس کا آج سیکنڈ پورشن ہے گریو ایررز آف دا ایسٹ. سویلائزنگ دا نیٹوز ایجوکیٹنگ دا نیشن یہ چیپٹر ہے. سب ٹاپک ہے ہمارا گریو ایررز آف دا ایسٹ. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اورینٹلسٹس تھے اورینٹلسٹس کو کرٹیسائز کرتے تھے جو اورینٹلسٹس تھے وہ کرٹیسائز کرتے تھے. انہوں نے کس طرح کرٹیسائز کیا ان کا نام بھی ہے یہاں پر کہ کس نے کرٹیسائز کیا. اب جو لوگ اورینٹلسٹس کو کرٹیسائز کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکسٹس جو ہے جو ایسٹ کی ٹیکسٹس ہے یہ فل آف ایررس ہے اور پریکٹیکل نہیں ہے. تو پہلا نام کس کا آتا ہے؟ جیمز مل کا. جیمز مل واز ون آف دوز ہو اٹیکڈ دا اورینٹلسٹس. ہی ڈکلیئرڈ should not be to teach what the natives want. تو جیمز مل کا نام پہلا نام جیمز مل کا آتا ہے. انہوں نے اورینٹلسٹس کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ان نیٹیوز کو یہ مت پڑھاؤ, انڈینس کو یہ مت پڑھاؤ جو یہ چاہتے ہیں, اور وہ مت پڑھاؤ جن کی یہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کا ایم یہ ہے, دا ایم آف ایجوکیشن ٹو بی ٹو ٹیچ وٹ واز یوزفل اینڈ پریکٹیکل. انڈینس شوڈ بی میڈ فیملیئر ود دا سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل ایڈوانسز دیٹ دا ویسٹ ہیڈ میڈ. تو جیمز مل نے کہا کہ جو ایم ہے, انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کا ایم یہ ہے کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. انڈینس کو یہ ضرورت ہے کہ یہ ویسٹرن کلچر کو جانے, یہاں کے نیٹیوز کو سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایڈوانس پڑھائے جائے, ان کی سیکرڈ لٹریچر اور پوئٹری پہ دھیان مت دیجیے, دھیان نہیں دینا ہے. تو ان کو سائنٹیفک نالج کی ضرورت ہے اور ٹیکنیکل ایڈوانس کی ضرورت ہے. بائی دا 1830s تھامس ویبنگٹن میکالے ہی سا انڈیا ایز این uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced. تو پھر میکالے بھی بہت فیمس ہوا. اس نے بھی اٹیک کیا اورینٹلسٹس پہ. تو میکالے نے کہا انڈینس جو ہے وہ انسیولائزڈ ہے, انسیولائزڈ کنٹری ہے, ان کو سیولائز کرنے کی ضرورت ہے. انسیولائزڈ مینز ان کے پاس مینرز نہیں ہے, طور طریقے نہیں ہے. ایسا کس نے کہا؟ میکالے نے. یہاں کا کوئی بھی لٹریچر ہم کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے ہمارے جو انگلینڈ کا لٹریچر ہے اس سے. یہ یہاں کے کلچر کو بہت ہی نیچا دکھاتے تھے جو انہوں نے اورینٹلسٹس کو اٹیک کیا. اورینٹلسٹس کون تھے؟ اورینٹلسٹس تھے وہ اسکالرز جن کو نالج ہوتی تھی لینگویج اور کلچر کی. اورینٹلسٹس کو کن کو کہتے ہیں؟ جن کو نالج ہوتی ہے لینگویج اور کلچر کی بھی. تو انہوں نے اس کو اورینٹلسٹس پہ کرٹیسائز کیا. پہلا نام جیمز مل کا آتا ہے. پھر میکالے نے انہوں نے بولا جو اورینٹلسٹس ہے یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, ان کو پریکٹیکل نالج کی ضرورت ہے, ان کو انگلش نالج کی ضرورت ہے, یورپین نالج کی ضرورت ہے. یہ جو ہے یہ یہاں کے کلچر کو بہت ہی نیچا دکھا رہے تھے. مکالے نے کہا کہ جو سنگل شیلف ہے یورپین لائبریری کا اس کا بھی کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں پورے انڈیا کا. سنگل شیلف آف اے گڈ یورپین لائبریری واز ورتھ دا ہول نیٹو لٹریچر آف انڈیا اینڈ عربی. تو جیمز مل نے میکالے نے کہا کہ جو سنگل شیلف ہے یورپین لائبریری کا اس کا بھی کمپیئر نہیں کر سکتے پورے انڈیا کے لٹریچر کے ساتھ یا عربک لٹریچر کے ساتھ. اس نے کہا کہ جو برٹش گورنمنٹ جو ہے یہ برٹش گورنمنٹ کو پیسے ویسٹ نہیں کرنے چاہیے اورینٹلسٹ لرننگ کے لیے, کیونکہ یہ اس کا پریکٹیکل یوز نہیں ہے. تو ٹیچنگ آف انگلش could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. تو میکالے نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو انگلش سکھائی جائے. جب یہاں کے لوگ انگلش سیکھیں گے تو ان کو ایسٹ لٹریچر ملے گا پڑھنے کے لیے. صرف انگلش سکھانے سے یہ سویلائزڈ
بنیں گے. صرف انگلش یورپین لینگویج جب یہ سیکھیں گے تو یہ سویلائزڈ بنیں گے, ان کے ویلیوز چینج ہوں گے اور کلچر بھی ان کا چینج ہوگا. فالوئنگ میکالے منٹ دا انگلش ایجوکیشن ایکٹ آف 1835 واز انٹروڈیوسڈ. تو اب جب میکالے نے کہا تھا اس کی باتوں کو کنسیڈر کر کے ایک انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 انٹروڈیوس ہوا. اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں انگلش جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے, اور یہ انہوں نے اورینٹلسٹ انسٹیٹیوشن کو اسٹاپ کیا. اسٹاپ دا پروموشن آف اورینٹل انسٹیٹیوشنز لائک دا کلکتہ میڈراس اینڈ بنارس سنسکرت کالج. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو, انہوں نے اورینٹلسٹ انسٹیٹیوشن کو اسٹاپ کیا, بند کیا. جیسے مدرسہ کلکتہ میں مدرسہ تھا اور بنارس میں جو سنسکرت کالج تھا ان کو بند کیا گیا. یہ بھی کہا جو یہ انسٹیٹیوشنز ہے مدرسہ اور سنسکرت اسکول ہے یہ ٹیمپل آف ڈارکنس ہے. یہ جو اسکولز ہے اورینٹلسٹ اسکولز ہے یہ ٹیمپل آف ڈارکنس ہے, یہاں پہ اندھیرا ہے, کسی بھی یوز کا نہیں ہے. پھر یہاں ہر اسکول میں انگلش بکس پروڈیوس ہوئی. ایجوکیشن فار کامرس. ایجوکیشن فار کامرس دوسرا اس کا یہ ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی اسکولز میں. یہاں پر ایجوکیشن کو ٹریڈ سے جوڑ دیا گیا. In 1854 the court of directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India issued by Charles Wood, also called Wood's Dispatch. تو 1854 میں کیا ہوا, جو کورٹ آف ڈائریکٹرز تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لنڈن میں بیٹھتے تھے, انہوں نے ایجوکیشن ڈسپیچ بھیجا گورنر جنرل کو جو انڈیا میں تھے. مینز یہاں پر کون سی ایجوکیشن دی جائے. یہ ڈسپیچ چارلس ووڈ نے ایشو کیا تھا. اس کو ووڈ ڈسپیچ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے جو انڈیا کی اس سے باہر نکلو, اس کو باہر نکالو. جو ایجوکیشن پالیسی ہے انڈیا کی اس کو آؤٹنگ کرو, اس کو باہر نکالو. اور آپ اس چیز کے بینیفٹس دیکھو, جو آپ یہاں کے لوگوں کو انگلش سکھائیں گے تو اس سے ان کو بینیفٹ ہوگا. اس میں سے ایک بینیفٹ یہ تھا اکنامک, پیسہ, ٹریڈ, کامرس. اگر ہم انڈین کو یورپین لینگویج سے انٹروڈیوس کرائیں تو یہ فائدہ سمجھیں گے. ون آف دا پریکٹیکل یوز آف دا ڈسپیچ پوائنٹڈ ٹوارڈ اکنامک. تو اس میں سے ایک بینیفٹ یہ تھا کہ یہ اکنامک مینس پیسہ, ٹریڈ, کامرس. اگر ہم انڈینس کو یورپین لینگویج سے انٹروڈیوس کریں گے تو یہ فائدہ سمجھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی. یہ جو تھے یہ لوگوں کو انفلوئنس کرنا چاہتے تھے. اور سیکنڈ یوز جو تھا ووڈز ڈسپیچ آلسو آرگیوڈ دیٹ یورپین لرننگ وڈ امپروو دا مورل کریکٹر آف انڈینز. سیکنڈ انٹروڈیوسنگ دیم ٹو یورپین ویز آف لائف وڈ چینج دیئر ٹیسٹس اینڈ ڈیزائرز. اور سیکنڈ یوز کیا تھا اس کا کہ اگر ہم ان کو یورپین لینگویج سکھائیں گے تو ان کے یورپین ویز آف لائف پتہ چلیں گے, ان کے ٹیسٹس چینج ہوں گے, ڈیزائرز چینج ہوں گے. اس سے فائدہ تو انہی کو ہوگا. جو برٹش میں سامان بنتا تھا اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی انڈیا میں. اس سے فائدہ کن کا تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی کا. اور ووڈز ڈسپیچ آلسو آرگیوڈ that European learning would improve the moral character of Indians. ووڈز ڈسپیچ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یورپین لرننگ جو ہے یہ انڈینز کا مورل کریکٹر امپروو ہوگا. اگر ہم یورپین لرننگ یہاں پہ کریں گے تو انڈینز کا مورل کریکٹر امپروو ہوگا. مورل کریکٹر مینس کہ لوگ آنیسٹ ہوں گے اور سچے بھی بن جائیں گے. پھر ہم سول سرونٹس ڈھونڈ سکتے ہیں, پھر ہم ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ایسٹ کا لٹریچر ہے یہ جو فل آف ایررس ہے, لٹریچر آف ایسٹ از فل آف گریو ایررز. جو لٹریچر ہے ایسٹ کا یہ فل آف گریو ایررس ہے, اس میں ایررس ہے. یہ سینس آف ڈیوٹی نہیں سکھاتا ہے, کمٹمنٹ ٹو ورک نہیں سکھاتا ہے. جو ایسٹ کا کہ یہ کمٹمنٹ ٹو ورک نہیں دکھاتی کہ کیسے کام کے ساتھ ایمانداری ہے. اور جب یہ ڈسپیچ ایشو کیا گیا تھا 1854 میں, فالوئنگ دا 1854 ڈسپیچ سیورل میجرز وائر انٹروڈیوسڈ بائی برٹش. اور جب یہ ڈسپیچ ایشو کیا گیا 1854 تو کچھ سیورل میجرز ایشو کیے گئے برٹش کے تھرو, اور ہائر ایجوکیشن بھی سیٹ اپ کیا گیا. In 1857 while the sepoys rose revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Mumbai. 1857 میں جہاں پر سپائز ریولٹ کر رہے تھے میرٹھ اور دہلی میں, وہیں سائڈ بائی سائڈ یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیا جا رہا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. السلام علیکم.